بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم التجوید کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور ہم حروف تہجی کو ترتیب کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ علم التجوید کا بیان قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے فرمایا، حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ تجوید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنے کا حکم دیں۔ ربی زدنی علما۔ اس ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں علم تجوید سیکھنے کی اور اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے اسکرین پر حروف تہجی کا چارٹ ہے۔ ہم الف سے لے کے یا تک تمام حروف کو تجوید کے ساتھ ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے، اور آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ کر اگر اس کی عملی مشق کریں گے تو آپ بھی قرآن پاک انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سامنے اسکرین پہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کی مدد سے میں آپ کو مخرج کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ منہ کے مختلف حصوں پہ مختلف حروف لکھے گئے ہیں۔ زبان کے سٹارٹ میں 12 حروف ہیں، زبان کے درمیان میں 4 حروف ہیں، آخر میں 2 حروف ہیں، گلے میں 6 حروف ہیں اور ہونٹوں پر 4 حروف لکھے گئے ہیں۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حروف ان جگہوں پر کیوں لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان حروف کو ان جگہوں سے ادا کرنا ہے۔ یہ جگہیں ان حروف کا مخرج کہلاتی ہیں۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، کہ ہم یہ 4 حروف جو کہ با، واو، میم، فا ہونٹوں پہ لکھے گئے ہیں، یہ ہم نے ہونٹوں سے ادا کرنے ہیں اور یہ جگہ انہی حروف کا مخرج ہے اور یہ حروف اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب ہم حروف کو صحیح مخرج کے ساتھ ادا کریں گے۔ اگر آپ حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہونٹوں کے حروف لکھے گئے ہیں، تو ہم ہونٹوں کے حروف سے ہی سٹارٹ کریں گے، اسی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے میم۔ میم میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ میم میم آپ کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ دونوں ہونٹ بند ہیں۔ جب دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے خشک حصے آپس میں ملتے ہیں تو پھر میم ادا ہوتا ہے، میم۔ ہونٹوں کا دوسرا مخرج ہے با۔ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، با با۔ تیسرا مخرج ہے واو۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، واو واو واو۔ ہونٹوں کا چوتھا مخرج ہے فا۔ فا فا فا۔ اوپر والے سامنے کے 2 دانت نیچے جب ہونٹوں کے گیلے حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے، فا فا فا۔ سا۔ سا زبان کے شروع کا پہلا مخرج ہے، سا سا۔ زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے، سا سا سا۔ سا کے مخرج میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی۔ زبان کے شروع کا دوسرا مخرج ہے زال۔ زال زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو زال ادا ہوتا ہے، سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، زال زال زال۔ سا
ذال اور ذو کا ایک ہی مخرج ہے. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے سا، ذال اور ذو ادا ہوتا ہے. لیکن ذو ادا کرتے ہوئے ہم ہونٹوں کو تھوڑا سا گلائی میں بھی لاتے ہیں تو اس کی صحیح ادائیگی ہو سکتی ہے. ذو، ذو، ذو. زبان کی نوک کا چوتھا مخرج ہے تا. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا ادا ہوتا ہے. تا، تا، تا. زبان کی نوک کا پانچواں مخرج ہے دال. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے دال ادا ہوتا ہے. تا اور دال کا مخرج ایک جیسا ہے. دال، دال، دال. زبان کی نوک کا چھٹا مخرج ہے تو. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تو ادا ہوتا ہے. تا، دال اور تو کا ایک ہی مخرج ہے. تو، تو، تو. زا. زا زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا ادا ہوتا ہے. زا میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز ہوتی ہے جبکہ زال میں سیٹی کی آواز نہیں ہوتی. زا، زا، زا. زبان کی نوک کا اگلا مخرج ہے سین. سین میں بہت زیادہ سیٹی کی آواز ہوتی ہے. زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے سین ادا ہوتا ہے. سین اور زا کا مخرج ایک جیسا ہے. سین، سین، سین. ہمارا نواں مخرج ہے صاد. صاد میں بھی سیٹی کی آواز ہوتی ہے لیکن سین کی نسبت کم ہوتی ہے. صاد، صاد. زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین اور صاد ادا ہوتا ہے. یعنی ان تینوں حروف کا مخرج سیم ہے. یہ تینوں منہ کی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے اوپر کے تعلق کی جانے والے حصے سے لام ادا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ کے دانت ہیں جن سے زبان کی نوک ٹچ کرتی ہے تو لام ادا ہوتا ہے. لام، لام، لام. اور دوسری طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں کہ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. ہمارا اگلا مخرج ہے نون. لام کی جگہ سے نیچے لیکن ایک داڑھ کم ہو کر جب اوپر والے تین دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. نون، نون، نون. را کا آسان مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی نوک ہمارے تالو کے بالکل شروع میں سٹارٹ میں لگتی ہے تو را ادا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ایرو کے نشان میں. را، را، را. اب ہم زبان کے درمیان کے حروف کے بارے میں بات کریں گے. پہلا ہے جیم. جیم زبان کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. وسطی زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے. آسان الفاظ میں اگر زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے لگے تو جیم ادا ہوتا ہے. جیم، جیم، جیم. زبان کے درمیان کا دوسرا مخرج ہے شین. وسطی زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے شین ادا ہوتا ہے. یعنی زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے لگے تو شین ادا ہوتا ہے. شین، شین، شین. زبان کے درمیان کا تیسرا مخرج ہے یا. یا زبان کے درمیان جب تالو کے درمیان سے لگتا ہے تو یا ادا ہوتا ہے. یا، یا، یا. دود. دود حروف تہجی کا مشکل ترین مخرج مانا جاتا ہے. زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے دود ادا ہوتا ہے. دود، دود، دود. زبان کے آخر کا پہلا مخرج ہے قوف. جیسا کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگتی ہے تو اس سے قوف ادا ہوتا ہے. قوف، 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 قوف.
قوف اور کاف کی جگہ ایک ہی ہے، لیکن کاف کا مخرج قوف کے مخرج سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کیف کیف کیف۔ حروف حلقی میں پہلا حرف ہے حمزہ۔ حمزہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ حمزہ حمزہ۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی حمزہ اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے۔ ہا ہا ہا۔ حروف حلقی ادا کرتے وقت ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ حلق کے درمیان سے، آخر سے یا حلق کے شروع سے کوئی بھی حرف ادا کرتے ہیں تو جس جگہ اس کا مخرج ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں۔ اگر آپ کو وہ حصہ ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مخرج کی ادائیگی درست کر رہے ہیں۔ حلق کے درمیان کا پہلا حرف ہے عین عین عین۔ حلق کے درمیان کا دوسرا مخرج ہے حا۔ حا میں ہوا کی آواز کی طرح کی آواز ہوتی ہے۔ حا حا حا۔ جب ہم حا ادا کریں گے تو ہمیں وسط حلق ہلتا محسوس ہوگا۔ حا۔ حلق کے اوپر والے حصے سے غین ادا ہوتا ہے۔ غین غین غین۔ خو۔ خو غین کی طرح حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ خو خو خو۔ حا اور خو میں واضح فرق ہے جو کہ آپ ساؤنڈ سے محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آخری مخرج تھا۔ حروف تہجی کا آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ان حروف کی عملی مشق کے لیے بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کی عملی مشق کرتے رہیں تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں اللہ تعالی ہمیں آسانی دے۔ فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔